الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل سے حاضر سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں اور یقیناً آپ ویڈیو کو مکمل شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے تاکہ اسلام کا پیغام جو ہے وہ آپ کی چوکھٹ پر پہنچتا رہے۔ تو عزیز سامعین، آئیے ہم اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کس طرح کیا اور کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا اور کن کن لوگوں کو شروع میں دعوت دی اور کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ عزیز سامعین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے نوازا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلیغ فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی روابط اور تعلقات رکھتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زندگی سے واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور 40 سالہ شبانہ روز کے معمولات سے بھی واقف تھے کہ جو نبوت سے قبل کی 40 سالہ زندگی ہے، اور اس زندگی سے بھی وہ تمام لوگ واقف تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کو مکے کے لوگ صادق و امین کے لقب سے پہچانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور دکھ دور کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بے شمار اوصاف و کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر پائے جاتے تھے جس کی وجہ سے عرب کے لوگ بے حد متاثر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لوگوں کو، قریبی لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف تھے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے بلا تعمل اس دعوت کو قبول کیا کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانتے تھے۔ پہلے شروع میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، تو ان میں عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اسلام قبول کیا، اور مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور لڑکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 10 سال تھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح غلاموں میں آپ کے جانثار غلام زید بن حارثہ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور شروع میں تقریباً 3 سال تک دعوت اسلام کا یہ کام پوشیدہ طور پر خفیہ طریقے سے احتیاط سے ہوتا رہا۔ اس عرصے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی کوششوں سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اور کئی بااثر حضرات مشرف بہ اسلام ہوئے، یعنی کہ ایسے بااثر افراد جن کی معاشرے کے اندر بڑی بات تھی، اور وہ لوگ جو ہے نا اسلام کے اندر داخل ہوئے، جس کی وجہ سے اسلام کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں۔ ان کے قبول اسلام کا چرچا چپکے اور لوگوں میں بھی پھیلا، اور حضرت حباب بن عرط اور عمارہ بن جاسر، حضرت سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن معزون، ابو عبیدہ، صہیب اور ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور ایک اچھی خاصی جماعت دارہ اسلام میں داخل ہوگی۔ تو شروع میں چونکہ یہ کام انتہائی مشکل تھا اور اسلام کی ابھی جڑیں اس قدر مضبوط نہیں ہوئی تھیں، تو نہایت ہی دانش مندی اور حکمت عملی سے جو کام کرنا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں اپنے خاص لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تاکہ آہستہ پھر ان لوگوں نے پھر آگے ورک کیا، ان لوگوں نے آگے کام کیا، تو پھر جب اسلام کی
جڑیں اندرونی طور پر مضبوط ہو گئیں، اس کے بعد پھر عوام الناس کے اندر اسلام کی پیغام کو عام کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اور حضور کی سیرت سے وابستہ ہو کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر عملی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔